میں آپ سب لوگوں کا جو اس چھوٹی سی پروکار تقریب میں تشریف لائے ہیں دلی تو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ سبھی لوگ جو میرے نظروں سے ان کے سامنے اس وقت ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے بہت خوش ہے، کیونکہ آپ لوگ درس تدریس سے منسلک ہیں، آپ خود پڑھاتے ہیں اور آپ کہیں سے پڑھ کر آئے۔ جب میں اس چیز کی لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں یہ کہوں گا انجمن فروغ اردو جموں و کشمیر، میں اسی کے حوالے سے مختصر بتا دوں، لیکن مجھ میں یہ کیسے ہوئی، یہ مجھ میں یہ چاہت کیسے پیدا ہوئی، کیونکہ یہ جو سکول یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا میں مالک ہوں، یہ سے پچھلے 12 سال سے منسلک ہوں۔ ان 12 سال میں چونکہ میں گورنمنٹ ملازم تھا، میں سروس تھا، پچھلے سال سے میں ریٹائر ہوا، پچھلے سال سے میں زیادہ تر اس کے ساتھ مشہور، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ حالات محدود ہے بیکاز آف کووڈ اور اس کی وجہ سے محدود، ان سے میں اس سے وابستہ ہوا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ہمارے پاس جو پیرنٹ اپنے بچے بھیجتے ہیں پہلے وہ گھر سے ہی اردو بول رہا تھا، اس کا مطلب ہے ان کی چاہت کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ اردو میں بات کرے، لیکن بدقسمتی کا یہ مقام ہے وہاں ان فیملی کے ساتھ وہ اگر اس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دادا دادی نانا نانی ان پڑھ ہوتے ہیں، موسٹلی سبوں کا میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے وہ وہاں اردو نہیں سیکھ سکتا ہے، وہ اردو بولتا ہے۔ یہ اس بچے کے ساتھ پہلی چاہیے یہ شروع گھر سے، پھر اس کے بعد جب سکول میں آتا ہے اسی ڈاکٹر صاحب نے مدلل تو کہا، تفصیل کے ساتھ کہا سکول میں آتا ہے یہاں ہم زور دیتے ہیں میتھمیٹکس کے لیے، زور دیتے ہیں انگلش سائنس کے لیے، جغرافی کے لیے، ہم ایڈورٹیزمنٹ نکالتے ہیں، لیکن جہاں تک میں اپنے سکول کا دیکھوں میرے سکول میں ایسی کوئی ایڈورٹیزمنٹ میری نہیں دی اردو کے لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ٹریجڈی جو وہاں گھر میں شروع ہوئی تھی یہاں سکولوں میں بھی ہو رہی، میں پرائیویٹ سکول کی بات کرتا ہوں، سرکاری سکول سے میں وابستہ نہیں ہوں اور مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے وہ آپ لوگ کیسے، یہاں دیکھتا ہوں یہاں بھی ایسی ہی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے کوئی اردو ٹیچر نہیں ہے تو کوئی بھی پڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں بھی اردو پڑھایا یہاں بھی اردو پڑھایا، لیکن اردو کسی نے سکھایا نہیں۔ جبکہ میں یہ کہوں گا کہ اردو سیکھنا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یہ اردو زبان اس ملک کی پیداوار یہ یہاں اس نے جنم لیا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے یہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں میں اپنی مقدور کے مطابق ہندوستان میں جتنا گھوما ہوں اگر مجھے کہیں بات کرنے میں دقت محسوس ہوئی پھر اگر انہوں نے کچھ سمجھا میری اردو کی وجہ سے ہی سمجھا، چاہے وہ ڈوگری بولنے والے ہوں یا ہندی بولنے والے ہوں یا تیلگو بولنے والے، لیکن اگر کچھ الفاظ کو میرے سمجھ میں یا مجھے ان کے سمجھ اردو میں اس کا مطلب ہے میرے لیے اردو سمجھنا ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں میں ایک بات یہاں آپ سب لوگوں کے اس کا توجہ آپ لوگوں کا توجہ اس طرح مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے یہاں زور ہوتا ہے پہاڑی زبان کو پتہ ہے کہ پہاڑی زبان کو سرکاری زبان بنائے، ڈوگری کو سرکاری زبان، سنسکرت کو پنجابی کو، جو ہے اس کا اردو کی کوئی بات نہیں، جبکہ یہ ہندوستان کی زبان یہاں آفیشل لینگویج ہونی چاہیے تھی اردو، کیونکہ اس وقت بھی جب آرین یہاں تھے جب وہ لوگ آئے تھے پھر کیا ہوا انہوں نے اپنی جب عرب یہاں آئے ہو ایران یہاں آئے ہو انہوں نے حکومت کی پھر انہوں نے کیا کیا تھے اور اس میں بیچ میں آرین اور عربی پہ فارسی میں بیچ میں ایک زبان نکالی اس کو اردو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ان کا
بیان میڈیا بنا, یہ اس کا یہ اسٹیپنگ سٹون بنا اردو. لیکن بدقسمتی سے اس کے ساتھ بہت سوتیلی ماں کا برتاؤ کیا جاتا ہے. دکھ تو اس بات کا ہے اگر سوتیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے, ہم جن کو اردو کی ضرورت ہے, ہم وہ جو اپنے آپ کو اردو دان سمجھتے ہیں, ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کرتے, ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ میری یہ چاہت تھی, دل میں ہی تھی. یہ میرے صوفی عبدالرشید صاحب, یہ میرے محب ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان سے بات اکثر کرتا رہتا تھا. انہوں نے مجھے, میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی مدد میرے لیے تھی, انہوں نے مجھے, جب میں نے ان کے ساتھ بات کر کے اردو کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, سکول سے شروع کرنا چاہتا ہوں, پھر مجھے ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب سے تعلق کیا کرنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل کی بات یہ چاہتی ہیں, میں یہی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے, میں اپنے سکول سے اردو کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. اپنے سکول کا مطلب ہے اس وقت جو کہ ڈیجیٹل زمانہ ہے, اب وہ ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مجھے ہم نے یہاں ضروری بلائیں گے کہ ہم آگے سانے بھی ہو جائے, ورنہ آن لائن بھی ہمیں ایک چیزیں اور بھی کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم اردو کیوں نہیں سکھا سکتے ہیں. اسپیشلی میرا ایک سجھاؤ تھا, میری ایک رائے تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ ہم یہاں پرائیویٹ سکول سے شروع کریں گے, میرے سکول سے شروع کریں گے. اگر اس وسیٹی میں 5-10 پرائیویٹ سکول ہیں, ان کے جو اردو ٹیچرس ہیں ان کو آن لائن اردو سکھائیں. استاد حیدر صاحب ہیں, اور بھی یہ بھی اردو سے وابستہ ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں یہ انکرپٹ نہیں سکھا سکتے. اس کا مطلب ہے ہم جب یہ بات الطاف صاحب نے بات لی, یہ میں نے بات لی, یہ صوفی عبدالرشید صاحب نے کہا, پھر ہمیں کیا کیا, ہم نے کہا ہمیں کچھ جوائنٹلی کرنا چاہیے. جوائنٹلی کرنے کے لیے ہم نے ایک انجمن بنانی چاہیے. انجمن میں نے دیکھا کہ مجھے اردو سکھانی ہے, کیوں سکھانی ہے, یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کر سکتے ہیں اردو کس طرح سکھائیں گے, اور آپ لوگ یہ کرتے ہیں اردو کس طرح سکھائیں گے. اس کے لیے, اس مقصد کے لیے ہم نے یہ ایک انجمن بنائی, اور اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں چھٹی بیٹھے ہوئے بہت ہی مشہور قلمکار اکبر صاحب ہیں, استاد حیدر صاحب ہیں, یہاں مسلم صاحب ہیں, یہاں اور بھی ایک محترم آزاد ہے, اور یہ مرفدہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, اور خود ڈاکٹر عطا صاحب. جب آپ لوگوں کی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے جڑ جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خیر ہو جائے گا, ہمارے سماج کا خیر ہو جائے گا, ہمارے سکولوں کا خیر ہو جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھو, سکول اردو گھر میں پڑھاتے ہیں, اردو کو گھر میں سکھاتے ہیں. اب ان کی دوسری ایک اچھا پیدا ہو گئی, نہیں یہ انگلش میں بات کرنا چاہیے, نہیں یہ انگلش میں. پہلے آپ کو یہ دیکھو کس نے اردو سیکھا ہے, یہ اردو میں اچھی بات کر سکتا ہے. آپ کو کاشر پہ کت مانت باعث پڑھا اردو پہ کت کر اتھ مز وون تمو تمس ان ژوٹ کر دس ژیٹان یس نا دس جان کو اردو پہ کران کہین ہو کھڑا اتنی فون رلاوان دوستس ہمس پہ یم تتی کن خطری کران اور بے لوگ دوستن تم کتنا اردو پہ نام سو شومت نام شوق شومت. یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اس نے اردو سیکھا ہے. اگر میں نے اس کے لیے میں نے یہ اپنی پیج بنائی کہ میں اس کو اردو میں بات چیت کراؤں گا. میں کہ پہلے دیکھو سکول میں یہ سیکھتا ہے کہ نہیں, پہلے دیکھو یہ اردو میں بات اچھی طرح سے کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور یہاں باہر میں نے فیلڈ میں دیکھے بڑے بڑے اسکالرس ہیں, لیکن اردو میں بات نہیں. انگلش تو کر سکتے ہیں, بہت بڑی تقریر کر سکتے ہیں, انگلش میں کچھ بھی لے سکتے ہیں. میرا یہاں ایڈمنسٹریٹر تھا, وہ ایڈوکیٹ تھا, اسی مسئول انگلش میں اتنا زبردست تقریر تھا اور پوئٹری بھی کرتا تھا, اردو میں 2 بول بھی نہیں بول سکتا تھا. اس لیے اگر میں آپ کے ساتھ ادھیاپک بھی جھوٹ سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اتنا نالج نہیں, اتنا علم نہیں ہے. ہاں میرے پاس ایک ہی خصوصیت ہے, میرے پاس سکون جذبہ ہے, میرے پاس جذبہ ہے. آپ ایز ٹیسٹ ڈوز ہی کچھ کرو, یہاں سے شروع کرو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا میں اپنے آپ کو واقف کرتا ہوں
اس سب کے لیے اور سب کے لیے جو کچھ بھی مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس سکول سے شروعات کریں گے اور ماشاء اللہ الطاف صاحب نے بہت ہی محنت سے اس طرح یہ 4-5 مہینے کی پہلے کی بات ہے. 4-5 مہینے اتنا خراب حالات میں اس کو لگے لیکن یہ الطاف صاحب کی صرف ڈاکٹر الطاف صاحب کی ہی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت ہم ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے اور بات کر رہے ہیں. یہ ہے اور اس کے علاوہ اور ایک بات میں یہ کہنا ضروری سمجھا. اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں ادبی مجلسیں ہوتی رہتی. میں جب ٹی وی پر دیکھتا ہوں تو اردو میں ہی ہوتی ہے وہ ادبی مجلس. میں جب دیکھتا ہوں اگر میں دیکھتا ہوں سماج میں سوسائٹی میں ہم جب دیکھیں گے ثقافتی تہذیبی تمدنی اردو کا تہذیب اردو کی جو بھاشا ہے اسی میں سب ایسا لگے گا. اور یہ ایسا ہے کہ ہر کوئی نہ جانے والا بھی غور سے سننا چاہتا ہے کیا کہتے ہیں. اس لیے اس اردو کے لیے ہمیں کام کرنا میں اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. میں ہندوستان میں رہتا ہوں. مجھے فی الحال ہندوستان میں گھومنا ہے. مجھے فی الحال ہندوستان کے ساتھ لینے ہے. مجھے بات کرنے مجھے جہاں بھی جانا ہے مجھے اگر پارلیمنٹ میں جانا ہو یا کسی آفس میں جانا ہو وہاں اردو بیچنے والی ہے. اگر ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اردو زبان ختم ہو جائے.